رمضان المبارک میں چند غلطیاں ہرگز نہ کریں۔ رمضان المبارک بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ثابت ہے۔ سال کے اس بابرکت ماہ میں ہمیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے عبادتوں کے ثواب اور گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ تاہم ہمیں رمضان صحت اور تندرستی کے ساتھ گزارنے کے لیے سحری اور افطاری میں چند احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرنی چاہیے، اور صحت مند رہ کر ہی ہم اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکتے ہیں۔ سحری میں پیٹ بھر کر کھانا غلط طرز عمل ہے۔ اس سے معدے کا نظام غیر محرک ہو جاتا ہے اور نظام ہضم کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ زائد غذا اکثر مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے، جیسے ڈائریا، تیزابیت اور معدے کا انفیکشن وغیرہ۔ زیادہ کھانے سے دست شروع ہو جائے تو شدید کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ پھر دستوں کے ساتھ الٹیاں متاثرہ شخص کو مزید لاحق کر دیتی ہیں۔ سحری میں گھی میں ڈوبے پراٹھوں کی جگہ کوشش کریں کہ سادہ روٹی یا ڈبل روٹی کا استعمال کریں۔ ان کے ساتھ دال یا کم روغن والا سالن استعمال میں لائیں۔ کھانے کے بعد توانائی پہنچانے والا کوئی بھی جوس یا تازہ پھلوں کا رس استعمال کر سکتے ہیں۔ سحری میں چاول سے بنے ہوئے ڈشز بہت کم استعمال کریں۔ نہاری، سیری پائے، بینگن اور گوبھی وغیرہ سے بھی پرہیز کریں۔ ایک اور بات کا بہت خیال رہے کہ سحری میں انڈا یا اس سے بنی ہوئی چیزیں کم سے کم استعمال کریں یا بالکل ہی نہ کھائیں۔ ایسی غذاؤں سے پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ان احتیاطی تدابیر سے افطار تک انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا۔ سحری کے بعد اپنے روزمرہ کام سر انجام دیتے رہیں، کیونکہ سحری کے فوراً بعد آرام سے جسم میں سستی آ جائے، جو معدے کا سائز بڑھاتی ہے اور پیٹ بھرا ہوا اور پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہے۔ افطار: روزہ ہمیشہ کھجور یا نمک سے افطار کریں۔ طبی اور مذہبی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دونوں چیزیں صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق کھجور میں کچھ ایسی غذائیت ہوتی ہے جو معدے کے عضلات کو مضبوط کرتی ہے اور دوران خون کی کارکردگی بڑھا دیتی ہے۔ کھجور کے استعمال سے نہ صرف ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بلکہ یہ جسم کو بھی بھرپور توانائی فراہم کر کے جسم کی کمزوری دور کرتی ہے۔ کھجور کے فوراً بعد تھوڑا سا نیم گرم پانی استعمال کریں۔ یہ بھی معدے کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور معدے میں موجود تیزابیت کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ افطاری میں روغنی اشیاء کا استعمال کم سے کم کریں یا بالکل ہی نہ کریں۔ افطاری میں دہی بڑے، سبزی کے پکوڑے، فروٹ چاٹ، فریش جوس یا گلوکوز لے سکتے ہیں۔ سموسے اور رول وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ افطاری کے فوراً بعد کھانا نہ کھائیں بلکہ 2 گھنٹے بعد کھائیں۔ عادت بنا لیں کہ افطاری کے بعد تھوڑی بہت چہل قدمی ضرور کریں۔ مرد حضرات تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان سے ورزش ہو جاتی ہے اور کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانے سے پہلے اور افطاری کے کچھ دیر بعد چہل قدمی کریں تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، ورنہ کھانے کے بعد سونے سے کھانا ٹھیک سے ہضم نہیں ہوگا۔ افطاری کے بعد وقتاً فوقتاً کوشش کریں کہ تازہ پھلوں کا جوس استعمال میں رہے تاکہ جسم و جان میں طاقت رہے۔ روزہ رکھنے کے چند طبی فوائد۔ روزہ رکھنے سے ایسے افراد کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو تمباکو یا دیگر نشہ آور اشیاء وغیرہ کی لت کا شکار ہوں۔ 30 دنوں کی یہ ٹریننگ ان کے اعصاب اور قوت ارادی کو مضبوط بنا کر نشے جیسی برائی سے ان کی جان چھڑا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو افراد چاہتے ہیں ان کا وزن کم ہو جائے تو وہ پابندی سے روزہ رکھیں۔ 1 مہینے میں روزوں کی برکت سے ان کا وزن واضح طور پر کم ہو جائے گا۔ روزوں سے جسم پر جو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر خون کی روغنی مادوں میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ خصوصاً دل کے لیے مفید چکنائی HDL کی سطح میں تبدیلی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے دل اور شریانوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ سارے نظام ہضم پر 1 ماہ کا آرام طاری کر دیتا ہے۔ اس کا حیران کن اثر خاص طور پر جگر پر ہوتا ہے، جو جگر کے لیے مفید ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے۔ یہ روزے کے بغیر قطعی ناممکن ہے۔ روزہ اور وضو کے مشترکہ اثر سے جو مضبوط ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اس سے دماغ میں دوران خون کا بے مثال توازن قائم ہو جاتا ہے، جو کہ صحت مند اعصابی نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔